قرآن کے بارے میں مختلف فرقوں کے نظریات۔ سوال نمبر 148۔ مسئلہ کلام کے متعلق درج ذیل فرقوں کی نظریات بیان کیجیے۔ جہمیہ، معتزلہ، کلابیہ، اشاعرہ، کرامیہ، ماتریدیہ، وحدت الوجودی، سالمیہ، صائبہ اور فلاسفہ۔ جواب: جہمیہ اور معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ کلابیہ اور ان کے پیروکار کہتے ہیں کہ قرآن کی دو اقسام ہیں، ایک الفاظ اور دوسری معانی۔ پس الفاظ مخلوق ہیں، الفاظ سے مراد موجودہ الفاظ ہے، البتہ معانی قدیم اور ذات الہی کے ساتھ قائم ہے، اور یہ در حقیقت ایک ہی معنی ہے جو تعداد اور تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ اگر اسے عربی میں بیان کیا جائے تو وہ قرآن ہے، اور اگر اسے عبرانی میں بیان کیا جائے تو وہ تورات ہے، اور اگر اسے سریانی میں تعبیر کیا جاتا تو وہ انجیل ہے، اور اس کا اللہ کی مشیت سے کوئی تعلق ہے نہ اس کی قدرت سے۔ اور فرقہ کرامیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مشیت اور قدرت سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور وہ آوازوں اور حروف پر مشتمل ہے جن کو سنا جا سکتا ہے، اور وہ حادث ہے، یعنی اپنے وجود میں آنے سے پہلے موجود نہیں تھا۔ لیکن ان کی یہ بات غلط ہے کہ قرآن حادث ہے اور اس کے لیے کوئی آغاز کار ہے۔ ماتریدیہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کی کلام ایسے معانی پر مشتمل ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور ان معانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر میں تخلیق کر دیا ہے۔ یہ ابو منصور ماتریدی کا نظریہ ہے۔ نظریہ وحدت الوجود کے قائلین کا مذہب یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر کلام، نظم و نثر، حق و باطل، سحر و کفر، سب و شتم، بدگوئی اور فحش کلامی اور اس کے برعکس ہر قسم کی کلام بعینہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ سالمیہ کا مذہب یہ ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ زندگی کی طرح قائم اور منسلک ہے، اور اللہ کی مشیت اور قدرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حروف و اصوات، صورتوں اور آیات پر مشتمل ہے، اور وہ حروف اور آوازیں باہم مراتب اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں۔ وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بسم میں با، سین اور میم کے ساتھ ہمیشہ سے متصل ہے، نہ اس سے پہلے کسی وقت وہ مفقود و معدوم تھی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ صائبہ اور فلاسفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کلام اللہ در حقیقت وہ معانی ہے جن کا نفوس پر القاء ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض کے نزدیک اس القاء اور فیضان کا اصل مرجع عقل اور بعض کے نزدیک کئی اور چیزیں ہیں۔ روز آخرت مومنوں کے لیے دیدار الہی پر ایمان۔ سوال نمبر 149۔ آخرت میں دیدار الہی پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد اس بات کا پختہ یقین ہے کہ قیامت اور جنت میں مومن اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، اس کی زیارت کریں گے، اور اللہ ان سے گفتگو کرے گا اور وہ اللہ سے گفتگو کریں گے۔ سوال نمبر 150۔ کتاب و سنت میں اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب: فرمان الہی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ۔ اور فرمایا، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور مزید بھی ہے۔ سورہ یونس۔ اور مزید سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی یہ تفسیر کی ہے۔ نیز صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ: پھر پردہ اٹھے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے، اور اس دیدار الہی سے زیادہ محبوب کوئی اور نعمت ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ مزید ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں
قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مزید، سورہ قاف۔ امام طبری رحمۃ اللہ نے علی بن ابی طالب اور انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی چہرے کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، ہرگز نہیں، اس روز یقیناً وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ سورۃ المطففین۔ جب اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو اپنے دیدار سے محروم رکھیں گے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے مومن بندے اس کے دیدار سے فیض یاب ہوں گے، وگرنہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ حدیث میں رؤیت باری تعالیٰ کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس دن تم اپنے رب کو اس طرح اپنے سامنے دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں ہے، اور خوب جان رکھو تم موت سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ نیز صحیحین میں ہے، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا روز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کیا تم حالت بیداری میں سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو جبکہ آسمان پر کوئی بادل نہ ہو؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا میں یہ فرماتے ہوئے سنا، وَاسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اے اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کے لذت کا خواستگار ہوں۔ روز قیامت اور جنت میں دیدار الہی کے منکرین کے دلائل۔ سوال نمبر 151، وہ کون لوگ ہیں جو دیدار الہی کے منکر ہے؟ ان کے دلائل کیا ہے اور آپ کیسے ان کا رد کریں گے؟ جواب، جہمیہ، معتزلہ اور ان کے متبعین خوارج اور امامیہ دیدار الہی کے منکر ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق ان کا یہ نظریہ باطل اور قابل تردید ہے۔ ان گمراہ فرقوں کا استدلال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، سورۃ الاعراف۔ اسی طرح فرمان الہی لا تدرکہ الابصار، کسی کی نگاہ اس کو محیط نہیں، سورۃ الانعام بھی ان کی دلیل ہے۔ ان کا رد، پوائنٹ فرسٹ، سب سے پہلے تو ان کا رد اہل سنت والجماعت کے ان مذکورہ بالا دلائل سے ہوتا ہے جو دیدار الہی کا واضح ثبوت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو دلائل انہوں نے اپنے حق میں پیش کیے ہیں وہ خود ان کے خلاف دلیل ہیں۔ جہاں تک پہلی دلیل کا تعلق ہے تو وہ کئی اعتبار سے رؤیت باری تعالیٰ کو ثابت کرتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلی بات یہ کہ اگر اللہ کا دیدار محال ہوتا جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو کلیم اللہ کی عظمت پانے والے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے محال امر کا کبھی اپنے رب سے سوال نہ کرتے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا انکار نہیں کیا۔ اگر دیدار الہی محال اور ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے پیغمبر کے سوال کو غلط قرار دے دیتے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے بچانے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو غلط قرار دے کر کہا، اے نوح، جس کو تو اپنا اہل کہتا ہے وہ دراصل تیرا اہل نہیں ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، پھر اللہ نے لن ترانی کہا ہے کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا انی لا ارا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، لا یجوز رؤیتی مجھے دیکھنا جائز نہیں ہے وغیرہ، اور ان دونوں جوابات کے درمیان فرق واضح ہے۔ پوائنٹ فور، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن اے موسیٰ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے، سورۃ الاعراف۔ تو یہاں دراصل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جب پہاڑ اپنی
بے پناہ قوت اور سختی کے باوجود اس دار دنیا میں اللہ کی تجلی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، تو پھر یہ ضعیف الخلقت انسان اللہ کی تجلی کو اس دنیا میں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ گویا یہاں اس دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی نفی ہے، نہ کہ آخرت میں۔ پوائنٹ 5، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پہاڑ کو اپنی تجلی کے سامنے قائم رکھے، اور یہ اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے دیدار کو استقرار پہاڑ کے ساتھ معلق کیا ہے۔ پوائنٹ 6، پھر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ سورۃ الاعراف۔ تو پہاڑ جو جمادات میں سے ہے، نہ اس کے لیے جزا ہے نہ سزا۔ اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کر سکتا ہے تو پھر اپنی پیغمبروں اور برگزیدہ لوگوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ پوائنٹ 7 ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ان سے سرگوشی کی کلام کرنے کو جائز سمجھا ہے، اور وہ اپنی کلام سنا سکتا ہے اپنے مخاطب کو بغیر واسطے سے، لہذا اس کا دیدار جواز کے زیادہ لائق ہے۔ من شرح الطحاویہ۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی اور ذاتی صفات۔ سوال نمبر 152، درج ذیل احادیث سے آپ کیا معنی سمجھ آتے ہیں؟ آپ کو کیا معنی سمجھ آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کون مجھ سے دعا کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے سوال کرنے والا ہے تاکہ میں اس کو عطا کروں؟ کون مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں جتنی خوشی تم میں سے کسی کو گم شدہ سواری ملنے پر بھی نہیں ہوتی۔ اور کہا، اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں پر خوش ہوتا ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بندوں کے مایوس ہونے سے اور دوسروں کے قریب ہونے سے تعجب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور جانتے ہیں کہ مصیبت کا خاتمہ قریب ہے۔ اور فرمایا، جہنم میں مجرموں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہتی رہے گی، کیا کچھ اور بھی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پاؤں رکھیں گے اور ایک دوسری روایت میں قدم رکھنے کے الفاظ آتے ہیں۔ اور فرمایا، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک مگر عنقریب کلام کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہ ہوگا، یعنی ایک دوسرے کی کلام کو بغیر کسی واسطے سے سمجھے گا۔ جواب: پہلی حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت نزول کا اثبات ہوتا ہے، جو ہر رات آسمانی دنیا کی طرف رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی عظمت اور جلال کے لائق ہے۔ اور نزول فعلی صفت ہے، اس کے معنی میں تحریف جائز نہیں ہے کہ اس کا امر اترتا ہے یا اس کی رحمت یا فرشتوں میں سے چند فرشتے اترتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، اس سے یہ ہرگز سمجھ نہیں آتا کہ نزول سے مراد امر ہے یا رحمت ہے۔ اس کا جواب سوال نمبر 106 میں گزر چکا ہے، اور اس حدیث میں صفت کلام کا ثبوت ہے، اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یقیناً رات کا آخری حصہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدم کا ثبوت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا اپنی مخلوق پر اور صفت ربوبیت کا ثابت ہونا ہے، اور ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے گمان کیا ہے کہ بے شک وہ حائل ہو جاتا ہے اپنے ذات کے ساتھ اور افعال اختیار یہ ہے کہ ساتھ اور اپنے بندے پر نرمی کرنے کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ۔ دوسری حدیث میں صفت فرح خوشی کا ثبوت ہے، اور وہ فعلی صفتوں میں سے ہے، اور بے شک اس کی خوشی آگے بڑھاتی ہے اور ابھارتی ہے۔
تیسری حدیث میں صفت حسنہ کا ثبوت ہے اور یہ بھی فعلی صفتوں میں سے ہے جس طرح اس کی عظمت و جلال کے لائق ہے، اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ بے شک قاتل کے لیے توبہ اور اس میں جہاد کی فضیلت اور اس پر ابھارنا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ چوتھی حدیث میں صفت تعجب کا ثبوت ہے اور وہ فعلی صفات میں سے ہے، اور ہنسنے اور مخلوق کی طرف دیکھنے کا ثبوت ہے، پس یہ سب صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتی ہے جس طرح اس کی عظمت اور جلال کے لائق ہے۔ پانچویں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بے شک جہنم بھی کلام کرے گی اور مزید مطالبہ کرے گی، بے شک وہ بات کرنے والے کی طرح بات کرے گی یا پھر زبان حال سے کہے گی۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت رجل پاؤں کا ثبوت ہے جس طرح اس کی عظمت کے لائق ہے۔ اس میں معطلہ کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے رجل کا انکار کرنے والے ہیں، اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے قدموں کا ثبوت ہے۔ چھٹی حدیث، اس حدیث میں صفت کلام کا ثبوت اور ان لوگوں کا رد ہے جو اس کی نفی کرتے ہیں، اور یہ کلام تمام لوگوں کے لیے عام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کے منافی نہیں ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور کیونکہ یہاں نفی ان لوگوں کی مراد ہے جن کو سزا دی جائے گی جب تک اللہ تعالیٰ ان پر آسانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والے ہے۔ باطل فرقوں کے مابین اہل سنت کی میانہ روی۔ سوال نمبر 153، اہل تعطیل جہمیہ اور اہل تعطیل مشبہ کے درمیان کیسے اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں میانہ روی اختیار کی ہے؟ جواب، بے شک معطلہ تو بہت ساری صفات الہی کی نفی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کے قائم ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور وہ حقیقت میں کمی کرنے والے اور زیادتی کرنے والے ہیں، اور مشبہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو یا بعض کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ حقیقت میں سرکشی کرنے والے اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ صفاتوں کو بغیر تمثیل ثابت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی صفات ساتھ سے منزہ یعنی پاک مانتے ہیں، پس وہ نفی اور اس بات کو جمع کرنے والے ہیں۔ جبریہ اور قدریہ کے درمیان اللہ تعالیٰ کے افعال کے باب میں اہل سنت کا میانہ روی اختیار کرنا۔ سوال نمبر 154، جبریہ اور قدریہ کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت اللہ کے افعال کے بارے میں کیسے میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور جبریہ کون ہے اور انہوں نے یہ نام کیوں رکھا، اور ان کا مذہب کیا ہے؟ جواب، جبریہ وہ جنہوں نے جہم بن صفوان کی اتباع کی اور انہوں نے اپنا نام جبریہ رکھا کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ بے شک بندہ اپنے کام اور حرکات پر مجبور ہے اور اس کے افعال اضطراری ہے۔ جبریہ گمان کرتے ہیں کہ بندے اپنے طور پر کوئی کام نہیں کرتے، ان کے نزدیک فاعل حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے اور بندوں کے افعال کی اضافت بندوں کی طرف کرنا مجاز ہے۔ ان کا مذہب باطل ہے۔ قدریہ انہوں نے معبد الجہنی کی اتباع کی ہے کیونکہ یہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے تقدیر کے متعلق بات کی ہے۔ قدریہ انہوں نے معبد الجہنی کی اتباع کی ہے کیونکہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے تقدیر کے متعلق بات کی ہے۔ ان کے مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال اور ان کی فرما برداری یعنی اطاعت اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں داخل نہیں ہے، پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہری مخلوق اور ان کے اوصاف پر تو ثابت کیا ہے مگر مکلفین کے افعال سے اس کی نفی کی ہے، اور انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نہ اس کو رد کرتا ہے اور نہ اس کو چاہتا ہے، لوگ اس کا خود ارادہ کرتے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے
اس کلام کا انکار کیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حقیقت میں انہوں نے ایک اور خالق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت کیا ہے اور ان کو امت مسلمہ کے مجوسی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث وارد ہے، بے شک وہ اس امت کے مجوسی ہیں اور ان کو قدریہ نفی کرنے والا کہا جاتا ہے اور ان کا مذہب باطل ہے۔ اہل سنت والجماعت نے ثابت کیا ہے کہ بے شک بندے حقیقت میں اپنے کاموں کے فاعل ہیں، بے شک ان کے افعال کام ان کی طرف حقیقت میں منسوب ہوتے ہیں نہ کہ مجازی طور پر، اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق اور ان کے افعال کا بھی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے تم کو اور جو تم عمل کرتے ہو پیدا کیا۔ سورہ الصافات۔ اور انہوں نے ان بندوں کے لیے مشیت و اختیار ثابت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تابع ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم میں سے چاہے سیدھے راستے پر چلے، تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ سورہ التکویر۔ قدریہ کی وعید اور مرجیہ کے مقابل میں اہل سنت کا معینہ روی اختیار کرنا۔ سوال نمبر 155۔ قدریہ کی وعید اور مرجیہ کے تقابل میں اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کے باب میں کیسے معینہ روی اختیار کی ہے؟ وضاحت کرے جو جامع اور مانع ہو۔ جواب: مرجیہ منسوب ہے ارجاء کی طرف کیونکہ انہوں نے اعمال کو ایمان سے مؤخر کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا ہے کہ یقیناً کبیرہ گناہ کا مرتکب غیر فاسق ہے، اور انہوں نے کہا کہ گناہ ایمان کو نقصان نہیں دیتا ہے جس طرح اطاعت کفر کے ساتھ نفع نہیں دیتی ہے۔ ان کے ہاں اعمال ایمان کے نام میں داخل نہیں ہے اور بے شک ایمان کے اجزاء نہیں ہے، اور کبیرہ گناہ کا مرتکب کامل ایمان والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی امیدوں میں شامل وعیدوں میں شامل نہیں ہوگا۔ کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر ان کا مذہب باطل ہے۔ رہی وعید جو قدریوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کا انکار کرنے والے پس وہ وعیدوں کے نفاذ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے شک کبیرہ گناہ کرنے والا جب فوت ہو جائے اور اس نے ان گناہوں سے توبہ نہیں کی تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہے۔ یہ اصول معتزلہ کا ہے اور خوارج بھی اسی کے قائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وعید فرمایا ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو سزا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر اس آدمی کے متعلق جس کو آگ کا وعدہ دیا گیا ہے یہ کہا جائے کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوگا تو یہ حقیقت میں اللہ کی خبر کو جھٹلانا ہے۔ اور اہل سنت نے اس مسئلہ میں معینہ روی اختیار کی ہے، پس انہوں نے کہا ہے بے شک کبیرہ گناہ کرنے والا ناقص ایمان والا ہے، گناہ گار ہے اور وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنے والا ہے، اور اگر وہ توبہ کے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس سے درگزر کرے اور جنت میں داخل کر دے، اور اگر چاہے اس کے گناہوں کے مطابق اسے سزا دے، لیکن وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ گناہوں اور معاصی سے پاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی سفارش اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ اس کو نکال لیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کرنے کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ سورۃ النساء۔ اہل سنت کا قول ہے کہ سزا دینے کے خلاف کرنا اچھا ہے اور اس کی تعریف کی جائے گی، جبکہ وعدہ خلافی اچھا عمل نہیں ہے۔ دین اور ایمان کے نام۔ سوال نمبر 156۔ احکام اور دین کے ناموں سے کیا مراد ہے؟ جواب:
اس سے مراد مثلا مومن، کافر، مسلم، فاسق ہے، اور احکام سے مراد ان لوگوں کے اس دنیا اور آخرت کے احکامات ہے۔ اسماء اور احکام کا وہ پہلا مسئلہ ہے جس کے بارے میں اسلام کے اندر مختلف گروہوں کے درمیان نزاع واقع ہوا ہے۔ دین اور ایمان، ان ناموں میں اہل سنت کی میانہ روی۔ سوال نمبر 157، حروریہ، معتزلہ اور مرجئہ جہمیہ کے مقابلے میں دین اور ایمان کے ناموں کے باب میں اہل سنت نے کیسے میانہ روی اختیار کی ہے؟ جواب، حروریہ وہی خوارج ہی ہے۔ انہوں نے یہ نام کوفہ کے قریب ایک بستی کی نسبت سے رکھا اور اس بستی کو حرورہ کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ کے خلاف اس بستی میں جمع ہوئے تھے۔ معتزلہ نے واصل بن عطا کی اتباع کی ہے اور وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے الگ ہوا تھا۔ معتزلہ اور خوارج اس آدمی کو ہی مومن کہتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دین اور ایمان در حقیقت قول، عمل اور عقیدے کا نام ہے، لیکن نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم۔ پس جس آدمی نے کبیرہ گناہ کیا، جس طرح قتل کرنا، لواطت اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا وغیرہ، تو وہ کافر ہے۔ معتزلہ کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے، دو منزلوں میں سے ایک منزلت میں ہے، نہ وہ مومن ہے اور نہ کافر ہے۔ مرجئہ کے مذہب کا بیان گزر گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معصیت ایمان کو نقصان نہیں دیتی ہے، اور بے شک ان کے نزدیک ایمان خالی تصدیق کا نام ہے، اور جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کامل ایمان والا ہے اور وہ جہنم کے داخلے کا مستحق نہیں ہے۔ جہمیہ کے نزدیک بے شک ایمان خالی معرفت کا نام ہے، وہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ پس فاسق لوگوں کا ایمان کامل ایمان والے لوگوں کی طرح ہے، اور وہ کہتے ہیں معصیت ایمان کو نقصان نہیں دیتی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ایمان کی تعریف زبان سے اقرار، دل سے اعتقاد اور ارکان کے ساتھ عمل کا نام ہے۔ اطاعت کے ساتھ زیادہ اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو وہ ان کے نزدیک ناقص ایمان والا ہے۔ دوسری عبارت میں وہ ایمان لانے والا ہے اپنے ایمان کے ساتھ اور فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ کے ساتھ، اور آخرت میں اس کا معاملہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کے مطابق عذاب دے اور گناہوں سے پاک کرنے کے بعد اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ ان کے متعلق شاعر کہتا ہے، ترجمہ، کوئی موحد جہنم میں باقی نہیں رہے گا اگرچہ اس نے جان بوجھ کر کسی کو بے گناہ قتل کیا ہو۔ رافضی اور خوارج کے مابین صحابہ کے متعلق اہل سنت کے میانہ روی۔ سوال نمبر 158، روافض اور خوارج کے مقابلے میں اہل سنت نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے میانہ روی اختیار کی؟ جواب، رافضی امیر المومنین حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بغاوت کو جمہور صحابہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم سے بھی عداوت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان کا اور ان لوگوں کا انکار کیا ہے جو ان کے والی بنے ہیں، اور انہوں نے کہا ولایت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم سے بری ہونے کا نام ہے، اور کوئی اسی وقت تک علی رضی اللہ کا والی نہیں ہو سکتا یہاں تک ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے لا تعلقی کا اظہار کرے۔ انہوں نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور شیعوں سے لڑائی کی، ان کے مطابق علی رضی اللہ عنہ معصوم امام ہے۔ انہوں نے زید بن حسین کو اکیلا چھوڑ دیا اور ان سے الگ ہوئے تھے۔ جب رافضیوں نے انہیں کہا کہ آپ ابوبکر، عمر سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور الگ ہو جائے، تو زید بن علی نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، وہ تو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ پس انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے الگ ہو گئے، اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ اس سے زیدیہ بری ہوئے ہیں۔
ہوتے ہیں جو ان دونوں ابوبکر عمر سے بری ہوتا ہے وہ زید کے ساتھ نکلے، پس ان کا نام زیدیہ رکھا گیا۔ اور رہے خوارج، یہ وہ لوگ ہیں جو تحکیم کے مسئلہ پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے اور ان سے جدا ہو گئے۔ اس سبب کے ساتھ یعنی حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ 12,000 تھے۔ ان کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ انہوں نے ان سے گفتگو کی اور ان کو سمجھایا، پس ان میں سے بعض واپس لوٹ آئے اور باقیوں نے مخالفت پر اصرار کیا۔ یہ وہ جماعت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے تحکیم کے معاملے میں یعنی حاکم ہونے کے بارے میں کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، الگ ہوئے کہ اگر وہ اس تحکیم کو نافذ کرے تو ہم اس خلاف کھڑے ہوں گے۔ پھر انہوں نے ایک فرقے کا اعلان کیا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اور خوارج ان کی ضد ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کافر قرار دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت رافضہ کے غلو اور خوارج کے ظلم کے مابین بیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ پس انہوں نے سب والیوں کو اور ان کی صحبت کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے اور انہوں نے ہر ایک کے حق اور فضائل کو پہچان لیا کہ وہ اس امت میں کامل اسلام، ایمان، علم اور حکمت والے ہیں، اور انہوں نے ان کو ان کے صحیح مقام و مرتبہ پر اتارا ہے اور اس وجہ سے ان کی میانہ روی ظاہر ہوتی ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد۔ سوال نمبر 159، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق کچھ بیان کرے اور بتائے کہ ان کی بابت ہم پر کیا فرض اور اس کی دلیل ذکر کرے۔ جواب، سنت قرآن کی تفسیر اور وضاحت کرتی ہے اور اس پر دلالت کرتی ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ بے شک اس کو اس ذات نے اتارا جس نے قرآن کو اتارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری۔ سورۃ النساء۔ اور حدیث میں اس حکمت کو سنت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، اس کی بات وحی سے ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔ سورۃ النجم۔ اور فرمایا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی شہرگ کاٹ ڈالتے۔ سورۃ الحاقہ۔ اور فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ سورۃ الحشر۔ اور فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پھر جو لوگ پیغمبر کا حکم نہیں مانتے ان کو ڈرنا چاہیے۔ سورۃ النور۔ سنت رسول اسلام کے مصادر میں سے دوسرا مصدر ہے وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور صحیح منقول ہے۔ ان احادیث میں سے جن کا ہم نے مشاہدہ کیا یا جو ہم سے غائب ہے ہم جانتے ہیں یقیناً وہ حق اور سچ ہے۔ آخرت پر ایمان۔ سوال نمبر 160، آخرت پر ایمان کیا ہے؟ جواب، ایمان لانا ہر اس چیز پر جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور وہ موت کے بعد ہوں گی، مثلاً قبر کا امتحان، اس کے عذاب اور اس کی نعمتیں، بعثت، نشر، حشر، صحف، ترازو، حساب، صراط، حوض، شفاعت اور احوال جنت اور دوزخ وغیرہ، اور ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے جو ان کے اہل کے لیے ہوں گے، مجمل اور مفصل دونوں طرح ایمان لانا۔ قبر کی آزمائش۔ سوال نمبر 161، قبر کے فتنہ سے کیا مراد ہے؟
جواب: اس سے مراد قبر کے اندر سوال و جواب ہے۔ اس کے بارے میں کئی احادیث وارد ہے کہ بے شک لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے۔ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بات یعنی کلمہ شہادت پر دنیا کی زندگی میں قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ سورہ ابراہیم۔ پس مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے۔ اور جو شک کرنے والا ہے پس وہ کہے گا ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں سے سنا ہے وہ کچھ کہتے تھے۔ پس فرشتہ لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ اس کو مارے گا جس پر وہ زور سے چیخے گا۔ اس کی چیخ انسان کے علاوہ ہر چیز سنے گی اور اگر انسان اس کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ آپ اس آیت یثبت اللہ فرمایا یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ مسلم میں ہے کہ مرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ ابو داؤد میں ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں تو اس آدمی کے بارے میں کیا جانتا ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ وہ کہتا وہ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پر ایمان لے آیا اور اس کی تصدیق کر دی۔ اتنے میں ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے ایک فرش بچھا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور تا حد نگاہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور کافر کے متعلق کہا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ اتنے میں آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بنا دو اور آگ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، ہر وقت اس کی گرمی اور دھواں پہنچتا رہتا ہے، اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ عذاب قبر اور اس کی نعمتیں۔ سوال نمبر 162 قبر اور اس کی نعمتوں پر کیا دلیل ہے؟ جواب: قولہ تعالی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ لیکن صبح اور شام ان کو دوزخ کی آگ دکھائی جاتی ہے اور جس دن قیامت برپا ہوگی آل فرعون وہ اور اس کے ساتھیوں کو سخت سے سخت عذاب میں لے جاؤ۔ سورہ مومن۔ قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون۔ کاش تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھے جب موت کی سختیوں سکرات میں پڑے ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا ملے گی۔ سورۃ الانعام۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہے لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہے۔ سورۃ الطور۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان فاسقوں کو بڑے عذاب آخرت کے عذاب سے
ادھر ہی ایک چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ اپنے گناہوں سے پھرے۔ سورہ سجدہ۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحیحین میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے عذاب قبر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عذاب قبر سے پناہ مانگو، اور فرمایا تشہد میں 4 فتنوں سے پناہ مانگا کرو۔ صحیحین میں ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم عنقریب اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، اور فرمایا یہودیوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ میں نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے شیروں سے نہ بچتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے مال غنیمت سے چادر چرا لی، اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ قتل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ جنتی ہے کیونکہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے خیبر کے دن جو چادر چرائی تھی وہ اس پر آگ بن کر شعلے مار رہی ہے۔